الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. حسن خاتمہ کی دولت حاصل کرنے کے جو 10 اسباب بیان کیے گئے کہ 10 باتیں ایسی ہیں بندہ اگر اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ اس کو ضرور حسن خاتمہ نصیب ہوگا. یعنی مرتے وقت ایمان کے ساتھ زبان پر کلمہ جاری ہوتے ہوئے اس کی موت آئے گی، جو ایک مومن اور ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. 6 باتوں پر گفتگو ہو چکی ہے. 7ویں چیز اور 7واں عمل اور 7ویں بات جس سے انسان کو حسن خاتمہ حاصل ہو سکتا ہے وہ ہے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا. ایک تو معاشرے اور ماحول اور لوگوں کے خوف سے انسان گناہ کو چھوڑتا ہے کہ لوگ کیا بولیں گے یا لوگوں کے سامنے گناہ کیسے کیا جائے. اور ایک ہے کہ بندہ صرف اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے. یہ وہ عمل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا. جب ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لوگ پریشان حال اپنے اعمال کے بقدر پسینوں میں ڈوبتے ہوئے ہوں گے. 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے بے فکر رہیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. اس میں ایک یہ وہ بندہ ہے یا وہ بندی ہے جو صرف اور صرف اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتی ہے. یہ وہ بڑا عمل ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے جو انسان کے لیے حسن خاتمہ کا سبب بن سکتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت جو اونچے خاندان کی ہے، حسن و جمال والی ہے، ذا منصب و جمال، وہ اپنی طرف بلاتی ہے، گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایسا بندہ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا. اس کی یہ جو چھوٹی سی قربانی ہے جو حقیقتاً بہت بڑی قربانی ہے، اس کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ بہت عظیم عطا فرمائے. اسی طریقے سے کسی مرد نے کسی عورت کو گناہ کی دعوت دی اور وہ اللہ کے خوف سے منع کر دیتی ہے تو کل یہ بندی بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ائمہ 4 ائمہ مجتہدین میں سے ایک ہیں، بہت اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. دنیا میں امام ابو حنیفہ کے بعد انہی کے مسلک پر چلنے والے، انہی کے اجتہاد پر چلنے والے لوگ دوسرے نمبر پر آتے ہیں. ان کے زمانے میں ایک حاکم تھا، گورنر تھا. ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خلوت میں تھا اور اچھے موڈ میں تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کی بیوی اس سے خفا تھی. اب یہ یہاں سے اس سے محبت کا اظہار کرے اور وہ وہاں سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے، یہاں سے اصرار ہو اور وہاں سے انکار ہو. یہ سلسلہ ان کا چل رہا تھا. جب اس نے اپنی محبت کا کچھ زیادہ ہی اظہار کیا تو اس کو اتنا ہی زہر چڑھنے لگا اور اس کی ناراضگی اتنی ہی بڑھنے لگی، یہاں تک کہ اس نے اپنے شوہر جو حاکم وقت تھا، اپنے علاقے کا گورنر تھا، اس کو کہا ہے جہنمی پیچھے ہٹ، دفع ہو. جب اس نے یہ سنا تو اسے بہت غصہ آیا اور اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو تجھے 3 طلاق. رات کا وقت تھا، غصہ تھا، زبان سے الفاظ نکل گئے، شرطیہ طلاق تھی کہ اگر میں جہنمی ہوں تو پھر تجھے 3 طلاق. پھر کسی جنتی کو دیکھ لے. صبح ہوئی، احساس ندامت پیدا ہوا کہ یار مجھے اپنی بیوی کو ایسا بولنا نہیں چاہیے تھا، کچھ اور بول لیتا. ایسی بیوی حسین و جمیل اور اچھی مجھے کہاں ملے گی؟ اس کی محبت دل گھر کر گئی تھی. عورت کو بھی احساس ہوا کہ مجھے انہیں جہنمی نہیں بولنا چاہیے تھا. اب بات آئی کہ بھئی مسئلہ تو معلوم کرو، طلاق ہوئی یا نہیں. اس زمانے کے بڑے بڑے علماء سے رجوع کیا گیا، معلوم کیا گیا. سب نے ہاتھ اٹھا لیے کہ ہم کو کیا پتا یہ جہنمی ہے جنتی، اس کا علم تو اللہ کو ہے، لہذا ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری طلاق ہوئی کہ نہیں. اگر یہ جہنمی ہوگا تو طلاق ہوگی، اور جہنمی ہونا ہمیں پتا نہیں. یہ تو مرنے کے بعد کل قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی. اب سارے لوگ پریشان کہ بھائی اس کا فیصلہ کیا ہوگا. یہ خبر حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی. مجتہد کو جو اتنا بڑا مقام حاصل ہوتا ہے وہ اس کی خاص وجوہات ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہ علم اور وہ مقام دیتا ہے جو عام طور پر دوسروں کو حاصل نہیں ہوتا. بات پہنچی، آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اس کا جواب میں دوں گا. بات حاکم وقت تک پہنچی، حاکم نے حضرت کو طلب کیا اور فرمایا حضرت میرے مسئلے کا اور میرے مقدمے کا فیصلہ فرما دیجئے، فتویٰ دے دیجئے. فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ تنہائی میں آ جا، تجھ سے کچھ پوچھنا ہے، تھوڑا انویسٹیگیشن کرتا ہوں. تنہائی ہوئی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تو سوچ تیری زندگی میں کیا کبھی تو نے کوئی گناہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے چھوڑا ہے؟ سوال عجیب و غریب تھا. وہ بیچارہ سوچنے لگا اور کافی سوچ بچار کے بعد اسے یاد آیا اور کہا کہ ہاں، میری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب میں نے اللہ کی خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دیا تھا. پھر اس نے اس پورے واقعے کو بیان کیا کہ ایک روز دن ہی میں اپنے دفتر کا کام چھوڑ کر کسی وجہ سے میں گھر واپس لوٹ آیا. عام طور پر تو شام میں آتا تھا، بڑا محل تھا. جب اپنے بیڈ روم میں پہنچا، چونکہ وہ میرے آنے کا وقت تھا نہیں، تو میرے محل کی ایک
کام کرنے والی نوجوان خوبصورت لڑکی میرے روم میں کام کر رہی. جیسی میری نظر پڑی تو اس کا وہ خوبصورت چہرہ اور اس کی خوبصورتی میرے سامنے آ گئی اور میرے دل میں غلط خیال آ گیا. میں نے اپنے دروازے کی کنڈی لگائی اور میں اس کی طرف بڑھا، لیکن وہ لڑکی بڑی نیک، صالح، تقیہ اور نقیہ تھی. اس نے میرے بڑھتے ہوئے قدم کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ میری نیت صحیح نہیں ہے، تو اس نے مجھے کہا یا مالک اتق اللہ، اے آقا، اے بادشاہ، اللہ سے ڈرو. بس یہ جملہ سننا تھا کہ مجھ پر اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور میں نے دروازہ کھول کے اس کو کہا کہ تو چلی جا. حالانکہ مجھ پر شہوت غالب آ چکی تھی، شیطان پوری طرح سے مجھ پر حاوی ہو چکا تھا، لیکن اللہ کے خوف سے میں اس حرکت سے باز رہا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑی. میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ تیری بیوی کو طلاق نہیں پڑی، کیونکہ تو جہنمی نہیں ہے، تو جنتی ہے. یہ خبر آگ کی طرح سے پھیل گئی. اس زمانے کے علماء نے حضرت امام شافعی سے فرمایا کہ آپ نے ایسا کیسا فتویٰ دے دیا، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ جہنمی نہیں ہے، آپ کے فتوے کی بنیاد کیا ہے؟ تو امام شافعی نے فرمایا یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا فتویٰ ہے. قرآن میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے نفس کو گناہ سے روک لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ جنتی ہے. اس بندے نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ہے، اس وجہ سے قرآن کریم کے مطابق یہ شخص جنتی ہے، جہنمی. اس طریقے سے وہ 3 طلاق سے بچ گئے. تو بہرحال یہ جو چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچا لے، یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ انسان کے حسن خاتمہ کی ایک بہت بڑی علامت ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے. ایک شخص تھا، نوجوان، کسی دکان میں کام کیا کرتا تھا. ایک خاتون آئی اور اس نے اس دکان سے سامان خریدا. سامان زیادہ تھا تو سیٹھ نے کہا کہ بھائی ان کا سامان گھر پہنچا کے آؤ. تو بیچارہ گھر پہنچا تو بڑھیا تو اندر چلے گئی، لیکن اس کی بیٹی، اس کی نظر اس کے اوپر پڑی اور نیت خراب ہو گئی. اب اس نے دروازہ بند کر لیا اور اس نے اپنی غلط خواہش پورا کرنا چاہی. بڑی اونچے گھرانے کے لوگ تھے. اب یہ بیچارہ پریشان، چلائے تو بھی پھنسے، اور اگر اس کے ساتھ رہے تو دنیا آخرت دونوں برباد. اللہ تعالیٰ نے اس کے دماغ میں ایک ترکیب ڈالی. اس نے کہا کہ مجھے قضاء حاجت ہے، واش روم جانا ہے، میں ذرا فارغ ہو کر آتا ہوں. اس نے کہا کہ بھائی جا کے آ جاؤ. یہ گیا اور اس نے اپنا ہی پاخانہ اپنے کپڑے اور اپنے جسم پر لگا لیا اور اسی حال میں باہر آیا. اب جب اس عورت نے اس کو دیکھا تو کہا یہ تو پاگل آدمی ہے. اس کے نوکرانی کو کہا کہ اس کو بھگاؤ. باہر آیا، 1-2 روپے تھے، صابن خریدا، نہر پہ گیا، کپڑے دھویا، جسم صاف کیا اور وہی کپڑے سکھا کر پہن کر پھر دکان پر پہنچ گیا. صرف اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے، کوئی جانتا، کوئی تذکرہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظام یہ کیا گیا
کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کے اوپر ایک خاص قسم کا عطر مل دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہمیشہ اس کے جسم سے بہترین خوشبو آیا کرتی، اس کو عطر لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اور وہ خوشبو بھی ایسی تھی کہ اس کی جیسی خوشبو ظاہر سی بات وہ جنت کی خوشبو ہوگی، ویسی خوشبو بھلا یہاں کہاں ملے؟ تو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے، گناہ سے بچائے۔ یہ 7واں عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کو حسن خاتمہ حاصل ہو سکتا ہے۔ 8واں عمل جو ہے وہ اذان کا جواب دینا ہے۔ اتنا بڑا عمل ہے اذان کا جواب کہ اس کے ذریعے سے انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان دے تو تم بھی ان اذان کے کلمات کو دہراؤ، اور جب اذان ختم ہو جائے تو مجھ پر درود بھیجو، اور اس کے بعد کی جو اذان کی دعا ہے وہ پڑھو۔ جو شخص یہ دعا پڑھے گا حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے، اور جس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے اس کی نجات کے اندر کیا شبہ ہے؟ اسی وجہ سے اذان جب ہو تو اس وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ دینا چاہیے، یا اگر وہ کام کرنا ضروری ہے تو کام کے ساتھ ہی اذان کا جواب بھی دیتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد اذان کی دعا ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن حضور کی شفاعت حاصل ہو۔ حضرت شیخ احمد لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا تجربہ ہے کہ جو بندہ اذان کے وقت اپنا کام چھوڑ دے، مؤذن کے اذان کے کلمات کا جواب دے اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھے، تو اس کی موت کے وقت اس کے منہ پر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ کو توجہ دینی پڑے گی، اپنا کام کاج چھوڑنا پڑے گا، اپنے کام کاج آگے پیچھے کرنے پڑیں گے، تب تو جا کے اذان کا جواب دیں گے اور اذان کی دعا پڑھیں گے۔ ایسی کتنی اذانیں ہوتی ہیں اور ہمارا دن نکل جاتا ہے، تو بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ تو اذان کا معاملہ ہے۔ زبیدہ، آپ نے ایک نام سنا ہوگا، نہر زبیدہ آپ نے سنا ہوگا۔ زبیدہ ایک بہت عظیم خاتون اسلام میں گزری ہیں جنہوں نے ایک نہر بنائی، اس نہر سے پتہ نہیں کتنے انسان اور کتنے جانور اور کتنی جگہوں تک جو ہے فائدہ پہنچا اس نہر کے پانی سے۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی کیا بنا آپ کا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بخشش کر دی۔ تو خواب میں دیکھنے والے نے کہا کہ آپ کی تو بخشش ہو ہی جائے گی، آپ نے دنیا میں اتنا بڑا کام کیا، نہر کھدوا کر جہاں پانی کے لوگ ترستے تھے، آپ نے بہت بڑی نہر کھدوا دی، انسانوں کو فائدہ، جانوروں کو فائدہ، پرندوں کو فائدہ، کھیتی باڑی ساری چیزیں ہو رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس کی وجہ سے آپ کی تو مغفرت ہو ہی گئی ہوگی۔ انہوں نے کہا بھائی اس کی وجہ سے نہیں ہوئی، میرے ایک ایسے عمل کی وجہ سے میری مغفرت ہوئی جو مجھ کو خود کو یاد نہیں تھا۔ دراصل بات یہ کہ میں ایک دن بہت بھوکی تھی، کھانے پر بیٹھی اور لقمہ توڑا کہ سالن میں ڈبا کے کھاؤں اور اذان شروع ہو گئی، اور اس وقت میرے سر پر دوپٹہ آدھا تھا۔ دیکھیے عورتیں جب گھر میں ہوتی ہیں تو بہت ساری مرتبہ وہ اتنا دوپٹے کا خیال نہیں کرتی ہے، تو بیچارے آدھے پہ پریشان تھی، اپنے یہاں کا تو حال پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے۔ سنیے اس واقعے کو کہ اللہ کس کس چیز پر مغفرت کرتے ہیں تو اللہ کن کن چیزوں پر پکڑ بھی کر سکتے ہیں۔ آدھا میرا دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا تو میں نے اپنا وہ لقمہ رکھ دیا، حالانکہ مجھے بھوک لگی تھی، اور
پہلے میں نے اپنا دوپٹہ اچھی طریقے سے باندھا کہ میرا سر پر آدھا دوپٹہ ہونا جبکہ اللہ کا نام لیا جا رہا ہے اذان میں، یہ اللہ کے نام کی بے ادبی ہے۔ اللہ کے نام کا ادب یہ ہے کہ میں اپنے سر پر پورا دوپٹہ رکھوں، اور پھر میں نے کھانا شروع کیا، بات ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے مرنے کے بعد میرے اسی عمل کی بنیاد کے اوپر میری مغفرت فرما دی۔ اتنا عظیم عمل ہے اذان، اور اتنا عظیم عمل ہے عورتوں کا اپنے سروں کو ڈھانپے رکھنا، خاص طور پر اس وقت جب اللہ کا نام لیا جائے اور جب اذان ہو، تو یہ اذان کا جواب دینا اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنا، یہ انسان کے لیے موت کے وقت کلمہ نصیب ہونے کا ذریعہ بن سکتا۔ آسان سا عمل ہے۔ یہ 8 عمل ہو گئے۔ 9ویں بات جس کی وجہ سے انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھنا، خوب اس کا ورد رکھنا، یہ ذکر اپنی زبان پر جاری رہے۔ سب سے عظیم کلمہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہے ہی نہیں۔ دیکھیے، جو انسان اپنی زندگی میں اپنی لائف کے اندر جس چیز کو زیادہ بولے گا، جس چیز کا زیادہ تذکرہ کرے گا، جس چیز کو زیادہ سوچے گا، موت کے وقت اس کے منہ پر وہی جاری ہوگا۔ یہ ایک لگا بندہ اصول ہے۔ کئی واقعات میں نے اپنے بڑوں سے سنے اور کتابوں میں بھی پڑھا کہ کوئی اس زمانے میں، پرانے زمانے میں جرمن جاپان کے کچھ تالے آتے تھے تو وہ بیچتا، پورا دن جرمن جاپان کرتا تھا۔ جب مرنے کا وقت آیا تو زبان سے وہی جرمن جاپان نکل رہا ہے، کلمہ آ ہی نہیں رہا۔ اسی طریقے کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو جو انسان اپنی زبان کو کلمے سے تر رکھے گا، اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ موت کے وقت تھوڑی بھولے گا، وہ اس کی زبان سے پھر وہی نکلے گا۔ ایک صاحب تھے، ان کا آپریشن طے ہوا، اور آپریشن کے وقت وہ جو انجیکشن دیتے ہیں جس میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ڈاکٹر حیران کہ جب اسٹرکچر پہ آئے تو بھی وہ کچھ پڑھ رہے زور زور سے، جب انجیکشن دے کر بے ہوش کر دیا تب بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے۔ آخر یہ ہے کیا؟ تو سنا گیا تو پتا چلا وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ وہ اکثر و بیشتر کلمہ پڑھا کرتے تھے، تو ہر حال میں ان کے زبان سے کلمہ نکل رہا ہے۔ تو موت کے وقت بھی ظاہر سی بات ہے پھر کلمہ نکلے گا۔ اس لیے کلمے کی کثرت کم سے کم 100 مرتبہ صبح اور کم سے کم 100 مرتبہ شام میں انسان کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ ہی نہیں ہے۔ ہر نبی کا کلمہ یہی رہا، اس سے زیادہ وزنی کوئی کلمہ نہیں ہے۔ تو یہ کلمے کی جس کی کثرت رہے گی وہ انشاءاللہ آخری وقت میں کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے گا۔ حضرت ابو زرعہ ایک بڑے محدث گزرے۔ محدث اس کو کہتے ہیں جو پوری زندگی حدیث پڑھنا پڑھانا ان کا مشغلہ رہتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ انتقال کا جب وہ قریب آیا تو شاگردوں نے سوچا کہ بھئی تلقین کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جب کوئی آدمی مرنے کے قریب ہو تو اس کے سامنے جا کر لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ تلقین سے یہاں مراد تذکیر ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر کلمے کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔
اس کو بولنا کہ تو پڑھ، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. وہ پڑھنے والا پڑھتا رہے گا اور یہ سن کر پھر اس کو بھی یاد آ جائے گا اور اس کی زبان پر بھی کلمہ جاری ہو جائے گا. تو یہاں تلقین سے مراد تذکیر ہے، اس کو یاد دلانا. تو ان کے شاگردوں نے، حضرت ابو زرعہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں نے سوچا کہ بھائی حضرت کو جو ہے تلقین کرنا ہے، کیسے کریں؟ تو انہوں نے ایک طریقہ سوچا کہ چونکہ حضرت کی پوری زندگی حدیث پڑھانے میں گزری ہے، تو جس حدیث میں یہ تذکرہ آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، جس آدمی کا آخری کلام ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ حدیث انہوں نے پڑھنا شروع کی. اور حدیث کا جو پورا پڑھنے کا طریقہ ہے، فلاں راوی سے فلاں راوی نے فلاں، وہ شاگردوں نے پڑھنا ان کے سامنے شروع کیا. ان کے اوپر نزا کی کیفیت تھی. اب یہ شاگرد پڑھتے جا رہے ہیں اور پھر ان کو اچانک وہ چیز یاد آئی. اب یہ تو راوی ہی کو گنا رہے تھے، اتنے میں جب من کان آخر کلامہ، شیخ ابو زرعہ نے وہ راویوں کو سننے کے بعد کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. اتنا کہنا تھا کہ ان کی موت، چونکہ پوری زندگی حدیث کے پڑھانے میں گزری اور یہ حدیثیں بھی ان کے سامنے پتہ نہیں کتنی دفعہ آئی ہوگی، کتنی دفعہ انہوں نے پڑھایا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فوراً یاد دلا دیا اور اسی کلمے کو کہتے ہوئے دنیا سے رخصت کیا. تو تقریباً یوں سمجھیے کہ یہ یقینی سبب ہے انشاءاللہ کہ اگر انسان کلمے کا ورد کرتا رہے کثرت کے ساتھ تو موت کے وقت بھی اس کو کلمہ ضرور نصیب ہوگا. یہ 9 باتیں ہو گئی اور 10ویں بات ہے کہ انسان اپنے حسن خاتمہ کے لیے دعا کرتے ہیں. بہت ساری دعائیں ہم مانگتے ہیں لیکن ہماری دعا کچھ چیزوں میں ہی سمٹ کے رہ جاتی. اللہ دھندا اچھا کر دے، کاروبار بڑھا دے، کوئی اچھا گراہک پھنسا دے، اور اسی طرح کی بہت ساری چیزیں، بیماری اللہ بیماری دور کر دے. یعنی اپنی ہی ان دنیاوی ضرورتوں تک ہی ہمارے حالات اور ہماری سوچ محدود ہے، ہماری دعائیں بھی محدود ہیں. ہمیں خصوصیت کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی میں ایک دعا اپنے حسن خاتمہ کی بھی کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ تو اپنی طرف سے ہم کو رحمت نصیب فرما اور تو ہی یہ گفٹ دے سکتا ہے کہ موت کے بعد جنت، اور حسن خاتمہ کے ذریعے سے جنت تو ہمیں دے سکتا ہے. اس دعا کا خاص اہتمام آدمی کو ہر نماز میں کرنا چاہیے کہ اللہ تو نے ہدایت دی ہے، ہدایت چھین کر تو مجھے گمراہ مت کر دے. اس کی ابھی بہت زیادہ اس دور کے اندر اہتمام کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ایک دعا ہے اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت. 25 مرتبہ کا تذکرہ باقاعدہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور جو دعاؤں کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ بھئی 25 مرتبہ کم سے کم اس کو صبح شام جو ہے وہ پڑھا جائے. اور یہ سب دعاؤں کے ساتھ اپنی زبان میں انسان اپنے لیے جو ہے وہ حسن خاتمہ کا خاص طور پر اہتمام کے ساتھ دعا کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسن خاتمہ کی نعمت سے نوازیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے کہ انسان مرتے وقت کلمے کے ساتھ دنیا سے جائے. ہمارے بڑوں نے یہ 10 باتیں بتائی ہیں، بس دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.